اچھا، ہم میں سے بیشتر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آبادی کے بڑھنے اور گھٹنے اور اس کو بڑھانے اور گھٹانے کے جو نظریات پیش کیے جاتے ہیں، اس کی پشت پر صرف کوئی معاشی سوچ کار فرما ہے. حالانکہ اگر آپ اس کا پورا فلسفہ پڑھیں گے، جب 18ویں صدی کے آخر میں 1897-98 میں جب یہ آواز دنیا کے اندر 1798-97 میں 18ویں صدی کا آخر بنتا، تو جب یہ آواز دنیا کے اندر پہلی دفعہ لگی تھی کہ انسانی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور وسائل انسانوں کے گھٹ رہے ہیں، اس لیے اس پہ کوئی کنٹرول ہونا چاہیے، کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے، کوئی اس میں کوئی تناسب اور توازن ہونا چاہیے، تو اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی جتنے لوگوں نے اس تصور کو پروموٹ کیا، وہاں پس پردہ یا ان جو پس پشت مقاصد تھے وہ صرف معاشی کبھی بھی نہیں رہے. یہ ہماری بہت سادگی ہے اور سادہ لوحی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک معاشی مسئلہ ہے. اس کی پشت پر تمدنی، معاشرتی اور سیاسی مسائل بھی کار فرما رہے ہیں. اور اگر آپ اس پوری پکچر کو پوری وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آبادی کے کم ہونے اور آبادی کے زیادہ ہونے کا تمدن، کلچر پہ، معاشرت پہ اور سیاسی اتار چڑھاؤ کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے اور معاشی فرق اس کا کس اعتبار سے. تو اس میں ایک شریعت کا نقطہ نظر ہے، اس حوالے سے قرآن کی واضح تعلیمات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اسلام کے احکامات ہیں، اور ایک آج کی جدید دنیا کا تصور ہے. اس پر یہ کوئی نئی بات ہے نہیں. اس پر میں کل کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا تو مجھے علامہ اقبال، جن کو حکیم الامت بھی کہا جاتا ہے، شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے، ان کی تحریر ملی، وہ میں لانی تھی لیکن میں بھول گیا اپنے ساتھ لانا. اور بڑے انہوں نے اس وقت میں، یعنی اس بات کو کم سے کم علامہ اقبال کی اس بات کو میرا اندازہ یہ ہے کہ 80 برس سے زیادہ ہو گئے، 90 برس. اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مغرب سے آبادی کو کنٹرول کرنے کی ایک مہم اور تحریک اٹھی ہے، یہ در حقیقت مسلمانوں کی آبادی سے خوفزدگی کا نتیجہ ہے. اور یہ لوگ مستقبل کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے ہاں ایک اور ان کی معاشرت اور طرف جا رہی ہے اور مسلمانوں کی ایک اور طرز پر ہے، تو آنے والے وقتوں میں یہ مسلمانوں کی جو زیادہ آبادی ہے یہ ان کے لیے سیاسی مسائل پیدا کرے گی. یہ تو بہت پرانی بات ہے. آپ نے ایک کتاب کا نام سنا ہوگا جس نے فکری دنیا میں بڑا انقلاب برپا کیا، اور اس کتاب کے بعد پھر وہ ایک موضوع کے طور پر سامنے آئی، اور اس پر پھر دونوں طرف سے بڑی کتابیں لکھی گئیں، مشرق سے بھی اور مغرب سے بھی. اور اس کتاب کا نام تھا کلیش آف سویلائزیشنز. اس کلیش آف سویلائزیشنز میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تہذیبوں کے اس ٹکراؤ کے اندر جو مستقبل کا نقشہ پیش کیا ہے، تو اس میں جو سب سے بڑا خطرہ عالم مغرب کے لیے قرار دیا ہے وہ مسلمان ملکوں میں نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد کو قرار دیا. اسے کہا کہ دنیا میں نوجوانوں کا کل تناسب اگر نکالا جائے، دیکھیں مسلمانوں کا تناسب دنیا میں کیا بنے گا. مسلمانوں کی موجودہ آبادی مسلم امہ کی پوری دنیا میں 1.5 ارب سے 1.25 ارب کے درمیان، یہی اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں. 1.5 ارب کم سے کم جو لوگ کہتے ہیں وہ 1.5 ارب کہتے ہیں، اور جو زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں وہ 1.25 ارب کہتے ہیں، اور دنیا کی کل آبادی 7 ارب سے کچھ زیادہ ہے. تو مسلمانوں کا یہ تناسب دنیا میں جو بنتا ہے 7 ارب اور 1.5 ارب کے درمیان، اس کے مقابلے میں جو نوجوانوں کا تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی مسلمان نوجوان دنیا کے مجموعی نوجوانوں میں جو لوگ مطلب ایکٹیو ہوتے ہیں، جو معاشرے میں کردار ادا کر سکتے ہیں، اس عمر کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹل پاپولیشن کا 45% جو ہے وہ مسلمان اسلامی دنیا کے اندر ہے. حالانکہ آبادی کا تناسب یہ نہیں بنتا، اور اس کی وجہ اس گروتھ ریٹ کا کسی حد تک درست ہونا ہے. خود مغربی ممالک یہ کہتے ہیں کہ کسی معاشرے کو زندہ رہنے کے لیے اور اپنے لیے ضروری افراد مہیا کرنے کے لیے کہ جو اس معاشرے کو چلانے کے لیے کافی ہوں، سالانہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ کم سے کم 2% ہونا چاہیے. اگر 2% آبادی میں اضافہ نہ ہو تو وہ معاشرہ کچھ عرصے کے بعد بوسیدگی کا شکار ہو جائے گا. اس میں کام نہ کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جائے گی، کام کے لوگ کم ہو جائیں گے، اور اس کو
باہر سے لوگ دوسرے معاشروں سے اور دوسرے ملکوں سے اس کو لوگ بلوانے پڑیں گے اپنا نظام چلانے کے لیے، جیسے اس وقت بہت سارے ملکوں میں، یورپ میں اس وقت آپ کے سامنے ہے کہ وہاں یہ ریشو گرنے کی وجہ سے ان کو باہر کی دنیا کی ایک ضرورت ہے. یہ جو آپ کے لوگ امیگریشن کھولتے ہیں، آپ کو بلاتے ہیں، آپ کے کام کے لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ کوئی آپ کی خیر خواہی کی بنیاد پر تو نہیں کہ ان کو آپ پہ ترس آتا ہے، اپنی ضرورت کی بنیاد پر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنے لوگ چاہیے اور کس قسم کے لوگ چاہیے. تو دے رہے ہیں امیگریشن دھڑا دھڑ دے رہے ہیں، پوری دنیا سے ذہین لوگوں کو بھی اٹھا رہے ہیں، اسکلڈ لیبر کو بھی اٹھا رہے ہیں، کام کے لوگوں کو بھی اٹھا رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ ان کو چاہیے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس معاملے کو صرف ہم تو ویسے اس کے معاشی پہلو پر بھی بات کریں گے، لیکن یہ صرف ایک معاشی پہلو نہیں ہے. اس کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو کلچرل ہیں، کچھ اس کی معاشرت کے ساتھ تعلق ہے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق سیاست کے ساتھ.